السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کامنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ قرض لینا ہے تو کیا واپس نہ کرنے پر کیا گناہ ہے؟ قیامت کی پکڑ ہوگی؟ جی ہاں۔ تو اسی مسئلے پر آپ لوگ سماعت کریں، اور اس مسئلہ کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بندوں کا قرض ہے۔ اگر کسی نے کسی کا پیسہ لیا ہے تو اس کو واپس کرنے چاہیے۔ سنیے حضور کی حدیث، قرض کے بدلے نیکی دینی پڑے گی۔ کیوں؟ کیسے؟ سماعت کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اس حالت میں مرے کہ اس کے ذمے کسی کا 1 دینار یا 1 درہم باقی تھا تو وہ اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا۔ مطلب حضور فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی کا 1 دینار لیا تھا یا درہم باقی تھا اس پر کسی کا، اور وہ مر گیا تو اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا۔ ہاں، اس سے ہمیں آپ کو بچنا چاہیے، کیونکہ قیامت میں نہ دینار ہوگا اور نہ درہم، تو ظاہر سی بات ہے نیکیوں میں ہی سے دینا پڑے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دوسرے کا قرضہ اگر لیں تو دینے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، دینے کی نیت بھی ہونا چاہیے، نہیں تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیوں میں سے دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن کسی نہ کسی کا کوئی نہیں ہوگا، تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ کسی قرض لیں اور اس کو واپس دلائیں۔ افسوس، آج لوگ ہزاروں روپے دوسروں کے قرض کے نام پر لیتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ اکبر! لیتے غور کریں، قیامت میں ایک آدمی نیکی کے لیے ترسے گا، اس لیے جس کا لیا اسے لوٹائے بھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا گیا ہوگا۔ اور حضور کے حدیث شریف سنو، سب سے پہلے قرآن شریف کی ایک آیت سنو، اس کا ترجمہ، قرآن کی نصیحت۔ اللہ کے نافرمانوں کی خوشامد نہ کرو ورنہ سزا پاؤ گے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں۔ دل کتنا پیارا۔ اور ایک حدیث شریف سنو، حضور فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ! حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی اور بد کلامی سنگ دلی جہنمی میں پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر! سنن ترمذی حدیث شریف 2009۔ دیکھ لیجئے کتنی پیاری حدیث۔ حضور فرماتے ہیں، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی اور بد کلامی سنگ دلی جہنمی میں پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر! تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حیادار انسان بنے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اگر حیا نہیں تو ایمان میں کمی ہے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنی آپ کو سچا پکا حسینی بنائیں، حیادار بنائیں، اور جو گناہ کام ان گناہوں سے بچتے رہیں، اور اپنے گھر کی عورتوں کو سب سے پہلے آپ خود نماز پڑھیں 5 وقت کی، اور اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا حکم دیں، اپنے گھر کے بچوں کو جو بالغ ہیں چھوٹے ہیں ان کو بھی عادت لگائیں نماز کے لیے، اور اپنے گھروں کو ماحول چینج کریں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، اپنے گھر کی عورتوں کو نماز کا حکم دیں، پردے کا حکم دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تو مسلمانوں کو تو ہم زمینی سمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، یا اللہ ظلم کا خاتمہ تو فرما، یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ تمام دشمن اسلام کا خاتمہ تو فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، مولا ہماری گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمیں بچی زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ خدا حافظ۔